اور آپ کو بتائیں آرمی چیف جنرل آصم منیر کا نیشنل فارمرز کنونشن سے خطاب، جس میں انہوں نے کہا زراعت اور مویشی بانی تقریباً ہر نبی کا پیشہ رہا ہے۔ زراعت اور مویشی بانی میں ڈسپلن، تکلیف، نمو اور صبر شامل ہے۔ ایسے پیشے کے نتیجے میں بے تحاشا انعامات ملتے ہیں۔ لئیق الرحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آرمی چیف نے مزید کیا کہا ان سے جانتے ہیں، بتائیے لئیق۔ جی، آرمی چیف جنرل سید آصم منیر نے نیشنل فارمرز کنونشن سے تاریخی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے بارے میں افواہیں اور منفی باتیں بتائی جا رہی ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کلمے کے نام پر دو ہی ریاستیں قائم ہوئی، ریاست طیبہ اور ریاست پاکستان۔ یہ محض اتفاق نہیں ہے۔ ان کی طرف سے کہا گیا کہ پاکستان وسائل سے مالا مال ہے، پاکستان کے پاس گلیشیئر، دریا، پہاڑ اور زرخیز زمین ہے جس سے دنیا کا بہترین چاول، کنو، آم اور گرینائٹ، سونا اور تانبا جیسے خزانے موجود ہیں۔ ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ 60 کی دہائی میں پاکستان ایشیا کے تیزی سے ترقی کرنے والا ملک تھا، لیکن ہم نے قائد اعظم کے 3 ذریعے اصولوں ایمان، اتحاد، تنظیم کو بھلا دیا، جس کی وجہ سے تنزلی کا شکار ہوئے۔ گرین پاکستان انیشیٹو کا مقصد یہی ہے کہ سب سے پہلے زراعت پر کام کیا جائے اور اس سے جو بڑا آمدن کا ذریعہ ہے وہ صوبوں کو جائے گا، کسانوں اور زرعی ریسرچ کے لیے بھی رکھا جائے گا اس میں سے پیسہ، اور فوج کا اس میں رول صرف عوام اور کسانوں کی خدمت ہے۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ تمام اضلاع میں زرعی ماڈلز یعنی ایگریکلچر مالز کا انعقاد کیا جائے گا، جہاں کسانوں کو ہر طرح کی زرعی سہولیات میسر ہوں گی۔ آسان زرعی قرضوں، کولڈ اسٹوریج کی چین، موسمیاتی تبدیلی کے تاثرات سے محفوظ بیج اور جینیٹیکلی انجینئرڈ لائف اسٹاک کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہر قسم کے مافیا کی قوم کے ساتھ مل کر سرکوبی کی جائے گی۔ سوشل میڈیا پر ہیجان، مایوسی اور افراتفری کا ماحول پیدا کر کے جھوٹی خبروں کے ذریعے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ جیسے ریاست اپنا وجود کھوتی جا رہی ہے۔ یہ بتا دوں کہ آرمی چیف کے خطاب کے دوران کسانوں کی طرف سے بار بار نعرہ تکبیر اور پاکستان زندہ باد کے نعرے بھی لگائے گئے اور پاک فوج زندہ باد کے نعرے بھی بلند کیے گئے۔ جی، اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ لئیق الرحمان۔ آرمی چیف جنرل آصم منیر کا نیشنل فارمرز کنونشن سے خطاب، جس میں انہوں نے کہا پاکستان کے بارے میں افواہیں اور منفی باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کلمے کے نام پر 2 ہی ریاستیں قائم ہوئیں، ایک ریاست طیبہ اور ایک ریاست پاکستان۔ یہ محض اتفاق نہیں، پاکستان وسائل سے مالا مال ہے۔ پاکستان کے پاس گلیشیئر، دریا، پہاڑ اور زرخیز زمین ہے۔ ہماری زرخیز زمین سے دنیا کا بہترین چاول، کینو اور آم جیسے پھل پیدا ہوتے ہیں۔ پاکستان میں گرینائٹ، سونا اور تانبا جیسے خزانے موجود ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے قائد اعظم کے 3 اصولوں ایمان، اتحاد، تنظیم کو بھلا دیا۔ قائد اعظم کے 3 اصولوں کو بھلایا، جس کی وجہ سے تنزلی کا شکار ہوئے۔ گرین پاکستان انیشیٹو کا مقصد ہے کہ سب سے پہلے زراعت پر کام کرنا ہے۔ گرین پاکستان انیشیٹو کی آمدن کا بڑا حصہ صوبوں کو جائے گا۔ گرین پاکستان انیشیٹو کی آمدن سے کسانوں اور زرعی ریسرچ ہوگی۔ فوج کا اس میں کردار صرف عوام اور کسانوں کی خدمت ہے۔ آرمی چیف نے مزید کہا تمام اضلاع میں زرعی مالز کا انعقاد کیا جائے گا، کسانوں کو سہولتیں میسر ہوں گی، آسان زرعی قرضوں، کولڈ اسٹوریج کی چین بنائی جائے گی، موسمیاتی تبدیلی کے تاثرات سے محفوظ بیج کی فراہمی کی جائے گی، جینیٹیکلی انجینئرڈ لائف سٹاک کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا۔ ہر قسم کے مافیا کی قوم کے ساتھ مل کر سرکوبی کریں گے۔ آرمی چیف جنرل آصم منیر نے مزید کہا سوشل میڈیا پر ہیجان، مایوسی اور افراتفری کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے۔ جھوٹی خبروں کے ذریعے تاثر دیا جا رہا ہے کہ ریاست وجود کھوتی جا رہی ہے۔ آرمی چیف جنرل آصم منیر کے خطاب کے بعد کسان پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے رہے۔ کسان کنونشن کے دوران کسانوں نے پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگائے۔